السلام علیکم ڈیفینس ورڈز فرینڈز، ڈیفینس اپڈیٹس میں پاکستانی ڈرون کی بھارتی حدود میں داخلے کی خبر پر بات کریں گے۔ تھنڈر بلاک 3 کی پاک فضائیہ میں باقاعدہ انڈکشن کی خبر، فرینچ ایئر فورس اور نیوی کے رفال طیاروں کے لیے ٹارگیٹنگ پارٹس، شمالی کوریا کے میزائل تجربے کی تفصیلات، بھارت کے مقامی ایئر ٹو ایئر میزائل ٹیسٹ۔ اس کے علاوہ انڈین ایئر فورس کو Su-30 MKI طیاروں کے فلیٹ کو ایئر وردی رکھنے کے حوالے سے مشکلات، یوکرین کے زیر استعمال ترک ساختہ ڈرون کا ایک اور کارنامہ، یوکرین اور چائنا سمیت دیگر اہم بین الاقوامی دفاعی خبریں بھی اس ویڈیو میں شامل ہوں گی۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ بھارتی میڈیا آؤٹ لیٹ ٹائمز آف انڈیا کا کہنا ہے، بھارتی پنجاب کے گرداسپور سیکٹر میں ایک پاکستانی ڈرون بھارت کی سرحدی حدود میں داخل ہو گیا۔ دوپہر کو 1:30 پر یہ ڈرون گرداسپور کی حدود میں داخل ہوا، جس پر بھارت کی بارڈر سیکیورٹی فورسز کی 89 بٹالین نے 16 راؤنڈز فائر کیے، تاہم یہ ڈرون ریکانیسنس کے بعد واپس چلا گیا۔ ٹائمز آف انڈیا کے مطابق اس سے پہلے 20 دسمبر 2021 کو بھی ایک پاکستانی ڈرون کو بھارتی حدود میں دیکھا گیا تھا۔ ابھی تک یہ واضح نہیں کہ یہ کون سا ڈرون تھا اور ایسا کوئی واقعہ دراصل پیش آیا بھی ہے یا نہیں، کیونکہ پاکستانی سورسز کی طرف سے ابھی تک اس کی کوئی تردید یا تصدیق نہیں کی گئی۔ یوکرین کی نیول فورس کمانڈ نے ترکی سے حاصل کردہ TB2 ڈرونز کے مزید کارناموں کی ویڈیو جاری کی ہے۔ تازہ ترین ویڈیو میں TB2 ڈرون نے روس کی مزید 2 پیٹرول بوٹس کو نشانہ بنایا۔ اس سے پہلے TB2 ڈرون 2 پیٹرول بوٹس اور ایک لینڈنگ کرافٹ کو نشانہ بنا چکا ہے۔ دوسری جانب یوکرین کی منسٹری آف ڈیفنس کی طرف سے سنیک آئیلینڈ پر لینڈ کرنے والے ایک روسی ہیلی کاپٹر کو بھی TB2 ڈرون سے نشانہ بنایا گیا ہے۔ فرینچ ڈیفنس پروکیورمنٹ ایجنسی نے 21 مزید ٹیلیس ٹارگیٹنگ پارٹس آرڈر کی ہیں، جس سے فرینچ ایئر فورس اور نیوی کے زیر استعمال رفال طیاروں کو اکوپ کیا جائے گا۔ حکام کے مطابق وقت کے ساتھ ساتھ تھیٹر آف آپریشن کمپلیکس ہوتا جا رہا ہے، لہٰذا ایسے میں ٹیکٹیکل سچویشن کی ایکوریٹ پکچر مینٹین رکھنا بہت ضروری ہے۔ یہ پارٹس رفال F4 اسٹینڈرڈ طیاروں کو دونوں ایئر اور گراؤنڈ پلس سرفیس اٹیک مشنز پرفارم کرنے میں مدد دیں گی۔ اس سے پہلے اس پارٹ کی فرسٹ ڈلیوریز 2019 میں کی گئی تھیں، جبکہ حالیہ آرڈر 2024-25 میں ڈلیور ہوگا، کیونکہ اس سے پہلے 46 پارٹس کی ڈلیوریز شیڈیول ہیں۔ مراکش کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ وہ اپنی فضائیہ کے F5 طیاروں کے لیے اسرائیلی کمپنی ایلبٹ سسٹمز کا شارٹ رینج کروز میزائل حاصل کر رہا ہے۔ مراکش اس میزائل کا پہلا فورن آپریٹر ہوگا، جبکہ 250 کلومیٹر رینج رکھنے والے اس میزائل کی ایکوزیشن کی صورت میں یہ مراکش کا پہلا سب سے زیادہ رینج رکھنے والا ایئر ٹو گراؤنڈ اینڈ ایئر ٹو سرفیس میزائل ہوگا۔ فرینڈ، گزشتہ روز شمالی کوریا کی طرف سے ٹیسٹ کیے جانے والے میزائل کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ ایک سب مرین لانچ بیلسٹک میزائل تھا، جس کو شمالی کوریا نے سی آف جاپان میں اپنی سب مرین سے فائر کیا تھا۔ واضح رہے کہ یہ میزائل تجربہ نئے ساؤتھ کورین صدر کی حلف برداری سے 4 روز پہلے کیا گیا ہے۔ جنوبی کوریا اور امریکہ کے انٹیلیجنس ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ سب مرین لانچ بیلسٹک میزائل 600 کلومیٹر کے فاصلے اور 60 کلومیٹر کی بلندی پر پرواز کرنے میں کامیاب رہا۔ یاد رہے کہ اس سے پہلے شمالی کوریا نے سب مرین لانچ بیلسٹک میزائل کا تجربہ 19 اکتوبر 2021 کو کیا تھا۔ اس وقت فائر کیے جانے والے میزائل نے 590 کلومیٹر کے ڈسٹنس تک فلائی کیا تھا۔ عراق کی منسٹری آف ڈیفنس نے امریکہ اور فرانس کے ساتھ ویپنز کی خریداری سے متعلق معاہدے طے کیے ہیں۔ حکام کی طرف سے یہ ایکوزیشن فوج کے آرٹلری یونٹس کو مضبوط کرنے کے حوالے سے کیے گئے ہیں۔ دونوں ممالک سے متوقع ویپنز کے حوالے سے کوئی تفصیلات جاری نہیں کی گئیں، تاہم ماہرین کے مطابق یہ فرینچ نیکسٹر کمپنی کی سیزر 155 ملی میٹر ہائٹزر یا پھر امریکی ساختہ M109A6 ہائٹزر ہو سکتی ہیں۔ واضح رہے کہ عراق روس سے بھی کافی تعداد میں ویپنز اکوائر کرتا ہے، لیکن حالیہ دنوں میں اس نے روس سے کوئی دفاعی معاہدہ نہیں کیا۔ بنگلہ دیش کی آرمی کے زیر استعمال ترک ساختہ کوبرا 2 ٹیکٹیکل آرمرڈ وہیکلز کی
UN پیس کیپنگ مشن میں ڈپلائمنٹ کی تصاویر جاری کی گئی ہیں۔ واضح رہے کہ بنگلہ دیش نے اپنی فوج کے لیے 2007 میں 22 کوبرا 1 جبکہ 2023 میں بھی 22 کوبرا 1 وہیکلز ترکی سے خریدی تھیں۔ 2017-18 میں 67 کوبرا 2 وہیکلز ترکی سے حاصل کی گئی تھیں۔ بنگلہ دیش کی آرمی ٹوٹل 600 وہیکلز خریدنے کا منصوبہ رکھتی ہے، جبکہ کوبرا 2 کو ترک کمپنی اوٹوکر نے تیار کیا ہے۔ بھارت اس سال اپنے آسٹرا MK2 لانگ رینج ایئر ٹو ایئر میزائل کو Su-30 طیاروں سے ٹیسٹ کرے گا۔ یاد رہے کہ آسٹرا MK2 ڈیول پلس راکٹ موٹر استعمال کرتا ہے، جبکہ اس کی رینج MK1 ورژن سے 60% زائد بتائی گئی ہے۔ انڈین آفیشلز کے مطابق آسٹرا MK3 جس کو سالڈ فیول بیسڈ ڈکٹ ریم جیٹ سے اکوپ کیا گیا ہے، اس کو بھی اس سال Su-30 MKI سے ٹیسٹ کیا جائے گا۔ آسٹرا MK3 کی رینج 350 کلومیٹر بتائی جاتی ہے۔ برطانیہ نے اپنے اینٹی شپ اور اینٹی آرمر رول میں استعمال ہونے والے برمسٹون میزائل کی یوکرین کو ڈیلیوریز کی تصدیق کر دی ہے۔ برمسٹون کو ہیلی کاپٹرز، ایئر کرافٹ اور سرفیس لانچ پلیٹ فارم سے فائر کیا جا سکتا ہے۔ اس میزائل کو امریکی ہیل فائر ایئر ٹو گراؤنڈ میزائل کے ہم پلہ قرار دیا جاتا ہے۔ اس کی زیادہ رینج 25 کلومیٹر ہے۔ یہ میزائل برطانیہ کے علاوہ سعودی عرب کے بھی زیر استعمال ہے۔ چین نے اپنی نیول ایکسرسائز کے دوران جزیرہ تائیوان کو ایک لحاظ سے گھیرنے کا مظاہرہ کیا ہے۔ چین کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اس ایکسرسائز کی وجہ جاپان اور امریکہ کی اشتعال انگیز نقل و حرکت کا جواب ہے۔ واضح رہے کہ چائنیز نیوی کی ایئر کرافٹ کیریئر، لڑاکا طیاروں، فریگیٹس، ہیلی کاپٹرز اور ڈسٹرائرز نے اس ایکسرسائز میں حصہ لیا تھا۔ فرینڈز، مختلف سورسز کے مطابق پاکستان ایئر فورس میں JF-17 تھنڈر بلاک 3 اس سال کے دوسرے ہاف میں باقاعدہ شامل کر دیا جائے گا۔ اس سے پہلے 9 طیاروں کے بارے میں PSE کامرا سے رول آؤٹ کیے جانے اور پاک فضائیہ میں اس کی ٹیسٹنگ کی خبر ہم بہت پہلے ہی آپ کے ساتھ شیئر کر چکے ہیں۔ JF-17 تھنڈر بلاک 3 کی پاک فضائیہ میں انڈکشن میں التوا کی بنیادی وجہ ٹیسٹنگ قرار دی گئی ہے۔ روس اور یوکرین کی جنگ کی وجہ سے بھارت کی ایئر فورس کے زیر استعمال Su-30 MKI طیاروں کے زیادہ تر فلیٹ کو اس وقت کامبیٹ ریڈی رکھنا مشکل ہو گیا ہے، کیونکہ روس کی طرف سے سپیئرز کی عدم دستیابی اور ٹیکنیکل اسسٹنس نہ ہونے کی وجہ سے انڈین ایئر فورس کو اپنا Su-30 فلیٹ ایئر وردی رکھنے کے حوالے سے شدید دشواریوں کا سامنا ہے۔ ایک اور خبر کے مطابق بھارت کے زیر استعمال Su-30 طیاروں کو سپر سکوئی سٹینڈرڈ پر اپ گریڈ کرنے کے پروگرام بھی التوا کا شکار ہے۔ اب سننے کو آیا ہے کہ پہلے سے پلان کیا جانے والا 80 طیاروں کو اپ گریڈ کرنے کا پروگرام نہ صرف روس یوکرین جنگ بلکہ کاسٹ کو لے کر بھی تاخیر کا شکار ہے۔ فرینڈز، یہ تھیں آج کی ڈیفنس اپڈیٹس۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔